یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے, چلو بھائی اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے, لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے. اہل حدیث الگ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی, بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے, مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت, جب بالکل کیا ہو جاتا ہے اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو, تبدیلی, چینجنگ, آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں, اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے, پھر سورج
ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا بالکل بلندی پہ پہنچ کے، تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں، دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا، تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے دو نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر، اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتد بھی قابل ذکر دلوک، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے ایک ظہر میں ہوتا ہے۔ میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا سورج کا ڈھلکنا، تو معتد بھی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے ایک عصر کے وقت، کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے۔ تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے۔ سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے، تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو، اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے۔ دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، جو معتد بھی۔ دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں، پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں۔ یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی۔ ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو۔ تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے۔ اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے، میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ۔ میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے۔ کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے، اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں چائے۔ میں کہا بھائی تو زہر بنا دی، تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا، تو چائے میں تو کوئی بھی چائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی، تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے، یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، اکمل نہیں۔ اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ نہ نہ، فرد کامل جو ناقص نہ ہو۔ زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا، آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا، اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل۔ تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے، سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے، تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت، تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا، پہلی دفعہ جب ڈھلکنا، اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے۔ تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر۔ تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا، یہی نماز کا سبب ہے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا۔ اب اس بات کو بھی سمجھو، اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات۔ اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے۔ تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے، ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں، سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں۔ دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی، پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا، جب کسی حکم کا مدار حقیقت
کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی بہت پیسہ دے دیا اللہ نے اضافی، تو پھر بنا لو، ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا، چلو اپنا مکان بنا لو. ورنہ مکان پہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے یار. مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مکان کی، کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے، اور گھر بھی. مجھے ضرورت نہیں، مسافر خانہ ہے یار. آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے، پھر آپ مر گئے تو یہ تو کرایہ کون تمہارا باپ دے گا. یہ کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے آتے ہیں بیچ میں. تو بھائی اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو کوئی پراپرٹی بنا کے چھوڑ جاؤ، وہ بیچ کے کر لیں گے کچھ. مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں. کرائے میں رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کی. حقیقت ہے اپنے مکان کا نلکا بھی ٹوٹتا ہے نا، غم ہوتا ہے. مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا، تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے کرو، ٹھیک ہے نا. کئی سال کرایہ دیتے رہو گے، اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے، اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے. پھر تم بولو گے خام خامے میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا، مجھے کیا پتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے. تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں کہ نہ اٹھیں. کیا خیال ہے بھائی، زندہ رہیں کہ نہ رہیں؟ ابے ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے یار، کیا دل لگانا ہے اینٹوں سے. میری اینٹ ہے، میری ٹائل ہے، بھاڑ میں جائے تیری اینٹ. زندگی ہے کتنی تھوڑی، بہت زیادہ جی لیے 80 سال نکال لیں گے. بولے تو پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں 80 سال تک رہوں گا. صحیح ہے نا. ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا، یہ بغیر پراٹھوں کے 80 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے. اللہ بچائے. ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا، پھر کہتا ہے یار خیر. وہ ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. بار بار کہتا تھا تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی، اور یہ اس نے رسی دیکھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. تو جب پھندا دیکھا نا اس نے کہا یہ کیا ہے، اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں اللہ ہوں، میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو یہ پھندا گلے میں ڈال میں کھینچ لوں گا اوپر تجھے. تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ ہے. بہت جی لی 80 سال جی لیں گے تو 80 میں کتنا ٹائم رہ گیا، ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے، اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے. اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار. تو کیا میرا مکان، میری گاڑی، میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی. اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کرے. باقی مکان مالک کا ہو، رہے گا کون؟ یہ تو فائدہ ہے نا. پیسہ اس کمبخت نے لگایا بے وقوف نے، رہ کون رہا ہے؟ مزے آپ اڑا رہے ہو. صحیح ہے نا. اور کرایہ دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں اس کا اپنا مزہ ہے، لگانی نہیں چاہیے لیکن وہ ساری ریپیئرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے آخر میں. اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے، کوئی بات نہیں اگلی گلی میں چلے جاؤ. وہ بھی مسافر خانہ، یہ والی گلی وہ والی بھی، وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن جنازہ، وہاں سے بھی. بلکہ کرائے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو. اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے میں لاہور میں جا کے رہوں، کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں، کہ میں اسلام آباد میں جا کے رہوں. میرے پاس آپشن ہے. جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا. ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں، اور پتلی گلی سے نکل لو. مسافر خانہ ہے، چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی. تو کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے. یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے. جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے، گدھا ہے، وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ جس میں تھوڑی سی سینس ہے نا، پی کے نہیں آیا ہے، اس کو پتہ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ بے وقوف اور گدھے ہیں جو ان اینٹوں سے دل لگاتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو. ایسا نہ ہو جن کا بنا ہوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا مفتی صاحب نے. ان کے بارے میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، شادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی ہو گئے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی. حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ نے آپ کو کھلایا بچوں کو بھی کھلائے گا. لیکن صحیح حدیث ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، بچوں کو لاوارث مت کرو. تو کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لیں بچوں کے لیے. اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں. سمجھتے ہو؟ پلاٹ لے کے ڈال دیں، اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا، بچوں کے کام آ جائے گا. تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی، یہ سوال پوچھا کیا تھا، ہم نکل کدھر کو لیے. کاروبار کا وظیفہ ہے. مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا، ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو. پہلے تو فجر کی نماز پڑھو، پھر جاگنگ کرو، پھر پٹھان روٹی کے 2 پراٹھے کھاؤ. اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن. جب کاکڑ دنہ ہو جائے گا. کاکڑ دنہ سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، پرانے بور ہو جائیں گے. دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا، شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے. قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا، ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دنہ ایک دم جوش میں آتا ہے. تو کاکڑ دنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے.
تو صبح فجر کی نماز پڑھو, پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ, خوب پسینہ نکالو, پراٹھے نہیں کھاؤ, جو مرضی کھانا ہے کھا لو, اس تو ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کاکڑ دنا, آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے, اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل میں مسترزقن ارزق لا, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا, میں اس کو روزی دوں. وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو, روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے, وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھتا ہے, پھر وہ تو اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہا ہے. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, دوپہر 2 بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں, ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں, تیل لینے. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا, اور کاکڑ دنا 2 پراٹھے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں, باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح. صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے. تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں, صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں. کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے, پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. تو کیا ہو گیا, تو صبح آپ بیٹھو, جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ, چائے شائے نہیں پی لو تو بھی غلط ہے, لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں. تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو, پلاننگ کرو. پلاننگ کیسے کرو, ایک ڈائری لو اور پین لو. دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا, یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے. دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو. اٹھائیے نا, قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی. میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا, کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں. ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا, پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں. تو آپ پین اٹھاؤ, ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کم کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے تک آپ سوچتے ہی رہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے, تو پھر آپ یہ سوچو کہ میں اپنی سمجھ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے میں نے, کہ میری سمجھ میں کچھ آئے. تو آپ یہ جملہ لکھو گے سوچ بچار کے کہ یار اس کے ماہرین سے میں نے مشورہ لینا ہے. سمجھتے ہو میں نے کیا کرنا ہے, کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے, مشورہ لینا ہے. وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ کو. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا, نہیں دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا, اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے کہیں. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا, اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے. تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ, دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں, یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھو. سمجھتے ہو, اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو تمہارا باپ بھی کاروبار, پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے, اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ, مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی, 2.5-3 کروڑ, وہ تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے, زیادہ آبادی ہے, 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے. تو اتنی آبادی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیا, میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں ان لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس, یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے, سمجھتے ہو, گورے ترستے ہیں یار ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑ پتی بن گئے ہیں کراچی میں.
تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے, وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا, لاکھوں روپے کا. یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا, یہ کیا مطلب اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے, یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے, یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے, یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے, اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے, انکار ہی لازم آ رہا ہے, گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے, زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا, ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی, ان کی وہ کہہ رہی میں, اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے, آپ اس کو نہیں کرنے دو, اس سے تھوڑی کفر ہے. تو عورت کی فطرت ہے, نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا, اجازت دی ہے نا. اسلام نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں, بندوقیں یہاں پہ ٹھا کرو, ٹھیک ہے نا, وہ تو میرا ہیڈیک ہے نا, وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے, جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ, جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو, ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے, یوں عجیب سے کر لو. یہ ہوتا ہے سارے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو, اس سے آپ کافر نہیں ہوگی, کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے. پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ رائٹ ہے. عورت صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو, پہلی زوجہ کتنی نیک تھی, مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ, اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو, اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو, تو بھائی یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے, پھر اللہ نہیں بخش. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پہ کیسے انگلی اٹھا دی ہے, مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں, غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں, یہ میرے ساتھ ٹینشن, یہ میرے ساتھ مسئلہ, یہ میرے ساتھ مسئلہ, پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا, کہہ رہا یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو, خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی, استغنا. اس سے لڑ کے, اسے برا بلا کہہ کے, اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں یوں کروں گا, دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں, باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں, میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے ہے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے, یہ پلاٹ تیرے نام کر دی, میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے, جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے, اللہ پہ اعتراضات کر کے, اسلام کو برا بلا کہہ کے, اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے, اس طرح سے واویلا کر کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے, تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا, اس سے بڑی سزا, اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی, مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں, تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا, مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت. جیسے ہے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو, مجھے نہیں چاہیے, ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو, وہ پھر بھی وہ کہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں. لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے, اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے, میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا. تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا, عشق ناکام ہو گیا, اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ, اور یہ ہو گیا, اور تو جاب لیس ہو گیا, اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو, اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں, اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی, اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی، جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا، تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا. اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا، زندگی دے گا اللہ برزخ میں اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ، اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی. جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے، میں تو سٹا لگاؤں گا، میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں، میں تو شراب پیوں گا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا، اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے تو اب اللہ کو ترس آئے گا. نہیں، اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے؟ معاف ہو گئی ہے. یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا؟ رائٹ بنتا تھا، اس کو تکلیفیں اتنی دی ہیں. ایسا نہیں ہوگا بھائی، اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. یہ اصول ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے. جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو، وہ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں، تم بندے ہو، بندے بن کے رہو، ٹھیک ہے نا؟ کیا رہو، تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے، اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے. میں ٹھیک کروں نہ کروں، تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے؟ بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے، اللہ محتاج ہے، اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے، میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں، نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے. ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے، چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں، کیونکہ تم بندے ہو، میں خدا ہوں. خدا تم تھوڑی ہو، تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ. بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے، دعائیں نہیں قبول ہو رہی تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دے، او بھائی دعا مانگ لے اولاد. کہہ رہا دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے، وہ تو ہو ہی نہیں رہی. تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا، سے کیسے ہو جائے گی بھائی؟ ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی، وظیفہ نہیں پڑھا ہے. وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے؟ دعا. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام، ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں، قوم باز بولو نہیں آئی. حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے، تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا، اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا، تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی، یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا. حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی، وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا، فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو، ایسا تھوڑی ہے. قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے، اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، ڈرو اس سے بھاگو. جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے، بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو، خوف پیدا ہوتا ہے اس سے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے. تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے. تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھئی، جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ. جب بیٹھے ہیں کشتی میں، کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھئی وزن کشتی میں زیادہ ہے، ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے. کون اترے گا بھائی؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. تو بتاؤ ہم ہوتے، ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں، اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو میں ہی ہوں. بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول، اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا، کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے، پیسے سارے وہ کما رہے ہیں، نمازیں میں پڑھ رہا ہوں.
اچھا میرے پر لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ احتیاط اس نے کی، اس کو کرونا ہو گیا، اس نے احتیاط نہیں کی، اس کو نہیں ہوا، یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو بالکل یہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، روٹی کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے. احتیاط میں کہہ رہا ہوں، کورونا بھی مجھے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی. یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو. تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے، یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا، اس کی زندگی بن جاتی. ہر ایک کا اپنا طرزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیے انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، مشکل بھی اور سب سے بڑی. بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا. فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا. فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا. کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا. ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا. تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا. ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے، کچھ بھی فرما دے تو. لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا. لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے. ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا. سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا. آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو؟ روزہ کتنا مشکل ہے. صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو. بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا. صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت. اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ. نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو
دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو، ادھر بھی ڈالا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی. بولو، دعا پڑھنا بہت آسان. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو، پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ ملنے والا، بولو، کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں، شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے. وہ کہہ کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے، دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا، 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 9 9 9 9 9 9 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے سب. 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب. 9 کھرب نہیں، سوری غلطی ہوئی، ایک پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 کھرب روپے کی، یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو
تو جنہوں کی جو کمپنی تھی جو بھی لاٹری جنہوں نے دی انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے، کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ، تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا۔ نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا، نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں۔ 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا، اب 1 لاکھ سے تھوڑا سا اوپر۔ اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے، اس نے کہا یہ کروں گا، دکانیں بناؤں گا، یہ کروں گا، ایک پلاٹ خرید لوں گا۔ اچھا ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا، 1 کروڑ تک پہنچا، 1.5 کروڑ تک، 2 کروڑ تک، 3 کروڑ تک۔ 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی؟ اتنی دکانیں لے لوں گا، بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا وغیرہ وغیرہ۔ ہوتے ہوتے 5 کروڑ جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا۔ اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا۔ یہ سننا تھا ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا، ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوش۔ تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، 99 کھرب، 99 ارب، 99 کروڑ، 99 لاکھ، 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے 99999۔ لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے، اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک بولو ہے، یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں، جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو، میرے دربار میں پیش کر دو، میں دوں گا، جو مانگو گے بولو بھائی۔ اب جس کو اس پر یقین ہے نا، اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں۔ وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی، عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا۔ تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول، لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول۔ اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے، یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے، جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم، پھر تو سارے نیک بن جائیں گے، سارے نیک۔ تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا، تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو، تکبر نہیں کرو دعا میں۔ تکبر کیا ہے کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ دیکھو کسی دنیا دار سیٹھ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی حاجت پہ تو رو کیوں رہا ہے، کہتے ہیں نا لوگ، ارے آپ نے جا کے کسی سے 1,00,000 روپے قرضہ مانگا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو ٹھیک ہے وہ ترس کھا کے آپ کو 1,00,000 روپے دے دے گا، مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو گیا۔ 1,00,000 کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ ابے یار ایک تو بولتے نہیں ہو نا، پھر مجھے تب چڑھتی ہے۔ 1,00,000 کے پیچھے آنسو نکال رہا ہے، یہی کہے گا نا ابے میرے سامنے آ کے رویا تھا، ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا۔ کل آپ جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوگے نا، یہ گاڑیوں سے یاد آیا ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ میری بھی آج کل ویڈیو آ رہی ہیں، وہ ایک ریسنگ کار چلا رہے ہیں مفتی صاحب اور ریوو میں جا کے اسٹائل سے بیٹھ رہے ہیں، 6 گارڈ ادھر 4 ادھر، ٹھاک ٹھاک چل رہا ہے۔ یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا، نہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، نہ مجھے یہ شو بازیاں پسند ہیں، یہ زہر لگتی ہیں مجھے یہ شو بازیاں۔ گاڑی چلانا کوئی برا کام نہیں ہے، چاہے اسپورٹ کار ہو، چاہے سوئمنگ ہو، چاہے سوئمنگ کا تو چلو میں نے خود بنا کے ڈالی تھی ویڈیو تاکہ لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو سوئمنگ کا، گھڑ سواری بھی ہم نے خود اجازت دی۔ یہ جو گاڑیوں کی گاڑوں واڑوں کی آ رہی ہے نا، یہ لوگوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، میں جا رہا ہوں ایسے اسٹائل سے، ریوو میں جا رہے ہیں مفتی طارق مسلم، اور وہ پھر اس نے سلو موشن میں چلایا، ایک دم میں اسپیڈ میں آ کے ایک دم سلو موشن، ایسے گاڑی میں آ کے بیٹھے، پھر پیچھے گارڈ آ کے۔ تو دیکھو علماء کی عزت ان کے علم سے، ان کی دینی خدمتوں سے ہوتی ہے۔ یہ کلاشن کوفوں سے، ریوو اور لینڈ کروزر، یہ چھچور پنے لوگوں کا، یہ چھچور پنا ان چیزوں سے عزت حاصل کرنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
ایک دیہاتی ہمارے پاس آیا, مجھے بڑا اچھا لگا. بعض گاوار دیہات کے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک عالم کے پاس گیا, ان کے گارڈ تھے, جیسے ہی گیا تو گارڈ کھڑک کھڑک ایک دم جو ہے نا وہ عالم اپنی ریووں میں آ کے بیٹھے اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ. وہ گارڈ بھی